اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے ضبط غصہ علم نفسیات کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احساسات اور جذبات دے کر پیدا کیا ہے، اور یہ جذبات ہی ہیں جن کا اظہار ہمارے رویوں سے ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان خوشی کی کیفیت سے گزرتا ہے، کوئی عمل اس کو پسند آتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی عمل اس کے مزاج کے مخالف نظر آتا ہے تو اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ صفات عطا فرمائی ہے، اس کے فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ نہ خوشی انسان کے کنٹرول میں ہے، نہ انسان کے غصہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دونوں کیفیات انسان جب کسی عمل سے گزرتا ہے تو وہ اس کا وجود، اس کا چہرہ، اس کا پورا وجود ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں ہے۔ ناظرین کرام، ہم ہر وقت غصے کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو منفی پہلو ہی کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ غصہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم صفت کے طور پہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ خود اللہ رب العزت کی ایک بہترین صفت ہے قہار۔ اسی طرح انسان کو بھی یہ صفت عطا فرمایا۔ اگر انسان کو غصہ ہی نہیں آتا، کوئی انسان یہ کہتا میں غصہ کرتا ہی نہیں ہوں، تو پھر سمجھنا ہوگا کہ وہ انسان ناقص ہے، اس کے اندر ایک عظیم صفت کی کمی ہے۔ انسان کے اندر غصہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، لیکن اس غصے کا استعمال انسان کو حکم دیا ہے قرآن نے احادیث مبارکہ کے اندر، اور علم نفسیات کی روشنی میں اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العزت اس آیہ مجیدہ کے اندر وہ صفت بیان کر رہا ہے کہ انسان کے اندر جو صفت غصہ ہے، جب کبھی انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم علم نفسیات کی روشنی میں گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مدعو کیا ہے۔ ممتاز ریسرچ اسکالر، کالم نگار جناب لعیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم باضابطہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، پوری دنیا میں اینگر مینجمنٹ کو سائنٹیفک بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے، دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اس پر ریسرچ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اس وقت جو عالمی حوالے سے اس کی کیا امپورٹنس ہے اینگر مینجمنٹ کی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بیان کیجیے گا۔ جی، جو ہمارا موضوع ہے آج کا ضبط غصہ، اس کو انگریزی زبان میں اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اینگر مینجمنٹ کو دنیا بھر میں بطور مضمون کے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پر بھی جو پاکستان میں جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر اس کو بطور مضمون کے پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پوری دنیا کی جب ہم بات کریں تو ہمیں اس موضوع پر بہت زیادہ ریسرچ نظر آتی ہے، اور جیسا کہ یہ ہے کہ بعض دفعہ غصہ آنا بھی چاہیے، غصہ ایک فطرتی چیز ہے جو انسان کے اندر آتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے یورپ میں اس پر بہت ریسرچ کی گئی، اور اس کا آپ اندازہ اس طرح کریں کہ بطور مضمون صرف نہیں پڑھایا جاتا یورپ میں اینگر مینجمنٹ پہ ڈپارٹمنٹ ہیں، اچھا، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ اوپر جائیں تو فیکلٹی اینگر مینجمنٹ پہ، یعنی اینگر مینجمنٹ کے تحت کئی ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں جو بچوں کو، طلباء کو ماسٹرز کی ڈگری، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگریز اس موضوع پر کرواتے ہیں۔ یعنی اس پہ بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے، اور بلکہ یورپ میں تو ایسا ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو اینگر مینجمنٹ پہ کورسز کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان غصے میں آتا ہے
تو کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے ادارے کو بھی نقصان ہوتا ہے, اس کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ادارے کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور بعد میں جا کر اسے سمجھ آتی ہے اس بات کی. تو اسی لیے یورپ میں اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے, اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ عالمی لیول پر دیکھا جاتا ہے اس ٹاپک. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی امپورٹنس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس وقت ہمارا ملک جو ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تباہیاں جو ہے وہ اسی غصے کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے. یا بہت ساری تباہیوں میں ایک اگر گھر کے اندر کے معاملات ہیں, جہاں میاں بیوی کے تعلقات ہیں, جس پر آپ اس وقت جو ریشو ہے, طلاق کا ریشو ہے, وہ بہت شدت سے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کو غصے کو کنٹرول نہیں کرتا, اور جس کی وجہ سے وہ کچھ کر جاتا ہے جس کے اوپر خود بعد میں خود پچھتاتا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خود ہمارے اگر ملک کی طرف دیکھیں تو اس پہ کتنا کام ہوا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں, جو غصہ آنے کی میں جس طرح آپ نے بتایا طلاق والی بات کو ہی اگر ہم لے لیں تو 1971 میں ایک سروے ہوا تھا پاکستان میں, تو پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ 13% تھی. 2008 میں ایک سروے ہوا جس میں پتہ چلا کہ پاکستان میں طلاق کی شرح 33% پہنچ گئی. 33% کا مطلب یہ ہے کہ 3 شادیوں میں ایک میں طلاق ہو جاتی ہے. اور 2021 جو ہم چل رہا ہے, یہاں 40% طلاق کی شرح ہو گئی ہے, اور اگر یہ چیز ایسے ہی آگے بڑھتی رہی تو تقریباً 10 سال کے اندر یہ 50% پہ پہنچ جائے گا. یعنی ہر 2 شادیوں میں سے ایک میں طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی. اور جب طلاق ہوتی ہے وہ 2 انسانوں کی علیحدگی نہیں ہوتی, وہ 2 خاندانوں میں ایک جو ہے وہ غصے کے جذبات کو, بلکہ ایک عداوت کے جذبات کو بھڑکاتی ہے. اور جو ہمارے ہاں پر معاشرے میں ہمیں ایگریشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی بالکل ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں پر طلاق ہے. اور اس حوالے سے ہی ہمیں سائنٹیفکلی میاں بیوی کے رشتوں کو بھی سمجھنا چاہیے, مین وومن سائیکالوجی کو بھی سمجھنا چاہیے, تاکہ ہم اچھا اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ کیا وجوہات ہیں انسان کے غصہ ہونے کے, اور اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے. ناظرین کرام, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.